السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دوسری نشست کا آغاز ہم تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ سلیم بھائی اپنا والیوم تھوڑا کم کیجئے پلیز۔ یہ ذرا انہیں بتائیں اور دیکھ لیں ذرا، اس لیے کہ درمیان میں کوئی ساتھی، میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو آج چیزیں آ رہی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے ایک تصویر رکھ رہا ہے، وہاں کا منظر تو پتہ نہیں کیسے ہونا ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا۔ جی ذرا دیکھیے گا کون جی سی سر۔ چیز پہلے ہوگی، کون سی چیز بعد میں ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 69 سے آگے۔ جی تو سر۔ یہاں تک جو پڑھا تھا ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ وَرَبِّکَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ایک تو یہ منظر کل ہم نے پڑھا تھا، تو تصویر اپنے ذہن میں بنائیں کہ قیامت کا منظر ہے، جہنم بھی، جنت بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی، اور وہ میزان بھی جو اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے۔ اس میں سے یہاں جو چیز آ رہی ہے کہ جو بھی گناہ گار ہوں گے، بلکہ اس میں جو تفسیر میں آیا ہے، وہ تفسیر میں کیا آیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ کافر ہیں، وہ جہنم کو بھی دیکھیں گے، جنت کو بھی دیکھیں گے۔ جہنم کو دیکھیں گے تو حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب جنت والے اپنی، اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی ہوئی ہے ہر ایک کی، جہنم کو دیکھیں گے، اپنی جگہ کو دیکھیں گے، جہنم کے اندر جگہ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ یہاں ہمیں نہیں رکھا گیا۔ اور جہنم والے جو ہیں مشرک، کافر، اللہ کو نہ ماننے والے، جب جنت کے اندر جو اللہ نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہ دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ ہم نے گناہ کر کے جہنم کے اندر ٹھہرے ہیں، تو ایک حسرت ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں ایک منظر تو یہ بتایا کہ جہنم کے ارد گرد سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ابھی ہم پہلے یہی کرتے ہیں کہ وہ مشرکین ہوں گے، کافرین ہوں گے، اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے، وہ کہاں ابھی بتایا؟ جہنم کے ارد گرد۔ ارد گرد۔ ارد گرد۔ اور ہوں گے بھی کیا کہ پیچھے جیسے ہم پاؤں اپنا جو پیچھے کھڑا کر لیتے ہیں اور اپنے گھٹنے جو ہیں وہ نیچے کر لیتے ہیں، اور جہنم کو وہ دیکھیں گے، اس گڑھے کو۔ ایک تو یہ آگے، پھر یہ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، وہ اگلی آیت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سارا منظر ممکن ہے چیزیں آگے پیچھے ہوں، احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جب فیصلہ کر لے گا، تو جتنے بھی لوگ ہیں برے، وہ اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے،
اور جتنے بھی لوگ اچھے ہیں وہ اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے، جو برے لوگ ہیں حدیث کے اندر وہ آتا ہے کہ ان کا جو سردار ہوگا، ابھی لفظ آئے گا عطیہ کا لفظ اور اشد کا لفظ آئے گا، وہ آگے آگے چلے گا اور جہاں اس کی جگہ ہے جہنم کے اندر لے جائے گا۔ مثلا فرعون ہوگا تو فرعون کو اپنا ماننے والے یا اس کے پیچھے چلنے والے لوگ وہ اپنے اپنی جگہ پر پہنچیں گے، اور نمرود کے پیچھے وہ اس طریقے سے پہنچیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر ابو جہل ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اپنے اپنے گروہوں کو لے کے کہاں جائیں گے؟ جہنم جہنم کے اندر۔ جی، ایک تو یہ پتہ چلا۔ اب اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ اس دن کسی اور کا فیصلہ نہیں ہوگا مگر کس کا ہوگا؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پھر اس دن کوئی بات نہیں کر پائے گا مگر اللہ کے کریں جی اذن کے ساتھ۔ جی جی بالکل ایسا ہے، یہ منظر ہوگا وہاں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم لا، نہیں ابھی سنیں ذرا، میں الگ الگ لفظ کروں گا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ سارے بیٹھتے ہیں چیزیں۔ ثم لا ننزع، اب بنے گا ننزعن، نزا سے نکلا ہے کھینچنا۔ اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ ساتھیوں نے۔ کھینچیں گے کس کو؟ من کل شیعۃ، شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ گروہ، بالکل جی، گروہ ہوتا ہے، اور وہ گروہ جو پھیلا ہوا ہو تو وہ بہرحال یہاں ہم گروہ ہی کریں گے، کل شیعۃ، اس لیے کہ شعاع بھی اسی سے نکلا ہے، اشاعت بھی اسی سے نکلا ہے، پھیلانے سے، مادہ وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا گروہ ہوگا، تو اس میں سے ہم کھینچ کر لائیں گے کہ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پہلے پڑھ چکے ہیں عتیہ۔ عتیہ کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ حد سے گزرنے والا، سرکش، سرکشی کرنے والا، سرکش ہی ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں جی، ثم، وہ پہلے دن میں رکھیں کہ جہنم ہے، جہنم کے ارد گرد سارے وہ کفار جو ہیں، مشرکین، اور جن کو سزا ملنی ہے، وہ وہاں لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ موقع آ رہا ہے کہ ثم، پھر لننزعن، ہم بالتاکید کھینچ لائیں گے، بالتاکید کھینچ لائیں گے، علیحدہ کر دیں گے ان میں سے، کس کو علیحدہ کریں گے؟ من کل شیعۃ، ترجمہ کریں دی، ہر گروہ کو، ہر گروہ میں سے۔ تو پھر یقیناً ہم ہر گروہ میں سے کھینچ لائیں گے کس کو؟ اب دو میں ترجمے کرنے لگا ہوں، ایک تو ایہم کا ترجمہ جو، دوسرا ترجمہ ہے ایہم کون ہے جو، اس لیے کہ لفظ اگر سوال ہے ایو آگے آئے گا، وہاں کون بھی آئے گا۔ ایہم اشد علی الرحمن، کون ہے ان میں سے جو اشد، زیادہ شدید ہے، اور اس کی اشد ہے، پتہ ہے آپ کو ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ شدید، جی سب سے زیادہ شدید ہے، اصل میں یہاں علی الرحمن، رحمان کے خلاف زیادہ شدید تھا، عتیہ، سرکش یا سرکشی میں، تو عتیہ چونکہ سرکش ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پھر ہم بالتاکید کھینچ لائیں گے ہر گروہ میں سے اسے جو رحمان کے مقابلے میں ذرا اچھا نہیں لگے گا،
رحمان کے خلاف ہم کریں گے، رحمان کے خلاف زیادہ شدید سرکش تھا، تو وہ ان کا کون سا ہوگا؟ لیڈر ہوگا۔ جی پروفیسر صاحب ہیں؟ جی جی ثم جی پروفیسر، لننزعنہم، پھر ہم یقیناً کھینچ لائیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کو، ایہم اشد، جو زیادہ سخت تھے، علی الرحمن، رحمان کے خلاف، عطیہ، سرکشی کرنے والے۔ سرکشی کرنے والے حدیث مبارکہ کو رکھیں گے تو وہ ممکن ہے زیادہ نہ ہوں، لیکن زیادہ تب بنیں گے کہ جب گروہ ہی الگ الگ ہے، مثلا یہود کا گروہ ہے، نصارہ کا گروہ ہے، بدھسٹ کا گروہ ہے، یا دوسرے ہیں، تو سب میں سے جو اللہ کے خلاف یا اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سرکش سمجھتا تھا، اسے ہم کھینچ کے لائیں گے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اب بتاؤ کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ کیوں جی؟ جی دنیا کے اللہ اندر تو تم نے سرداری کر لی اور تم نے فرعونیت اپنی ظاہر کر لی، لیکن آج کیا ہو؟ آج میں اس کا فیصلہ کرنے والا ہوں، کیونکہ تم زیادہ شدید تھے میرے خلاف دنیا کے اندر، لہذا یہاں سب سے پہلے تمہیں ہی کھینچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے وہ جو کھینچا ہوا آدمی ہوگا، وہ کچھ تھوڑی بہت اس کی عزت ہوگی یا وہ سب کے سامنے ذلیل ہوگا؟ ذلیل ہو ذلیل ہوگا جی، سب کے سامنے ظاہر ہو گیا نا ابھی۔ تو میں پھر کرتا ہوں اس کا، ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم بالتاکید ہر گروہ میں سے کھینچ لیں گے، ایہم، کون ہے ان میں سے جو، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایہم کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ کون ہے ان میں سے جو کون ہے ان میں سے جو اشد، اصل میں ہے اشد عطیہ، جی اشد عطیہ، زیادہ سخت تھا سرکش یا سرکشی میں۔ تو سرکشی میں عطیہ کے معنی نہیں ہے، سرکش ہے۔ کون زیادہ سخت سرکش تھا؟ علی الرحمانی، رحمان کے مقابلے میں۔ اب رحمان کے مقابلے میں سرکشی یا رحمان کے خلاف، دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ رحمان کے خلاف۔ رحمان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اب میں کہوں گا کیسر بھائی سے آپ بھی ذرا ایک دفعہ کر دیں، تیسری دفعہ ہو رہا ہے پروفیسر صاحب، میں نے اور انہوں نے کیا، کریں جی۔ جی ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور کھینچ نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، کہ ان میں سے کون زیادہ سخت زیادہ سخت رحمان کو نافرمان سرکش تھا۔ نہیں، جی زیادہ سخت رحمان کے خلاف، مقابلے میں، رحمان کے بس خلاف۔ زیادہ سخت سرکش تھا رحمان کے خلاف، جی یہ پورا جملہ ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی آگے چلتے ہیں جی، ثم، ترجمہ کریں جی، پھر لا، یقیناً یقیناً، نحن اعلم بالذین، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں لیں گے، یہاں بھی عالم جانچ لیں گے ہے اصل میں، خوب جانچ لیں گے، بالذین، لوگوں میں سے ان لوگوں کو، ہم، جو، اب لفظ آ رہا ہے تھوڑا سا مشکل، اولا، اولا کا مطلب ہے سب سے پہلا مستحق، سب سے پہلا مستحق، بہا، ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، ہم اولا بہا، کون اس جہنم کا بہت زیادہ مستحق تھا؟ اب سلیہ لفظ آ رہا ہے، سلیہ وصال سے ہی نکلا ہے، داخل کیے جانے میں اور جھونکے جانے میں، یہ بنے گا۔ تو پھر میں کرتا ہوں کہ پھر
یقیناً ہم جان لیں گے ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جھونکے جانے کے، جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں اس جہنم میں جھونکے جانے کے۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ تو کیا اپنے داؤد بھائی کریں اس کا ترجمہ؟ جی، ثم لنحن اعلم بالذین، پھر یقیناً ہم جان لیں گے ان لوگوں کو، ہم اولا بہا سلیہ، جو زیادہ مستحق ہیں اس جہنم جو میں مستحق جھونکے ہوں جانے گے کے۔ کر لیں، جی، جو مستحق ہوں گے اس جہنم میں جھونکے جانے کے۔ جھونکے جانے کے، سلیہ وصل سے ملا ہے، وصال ملنا، اس کو اسی سے سلیہ، اس کو ملائے جانے کے، اس کے اندر داخل کیے جانے کے۔ تو وہ وہاں تو یہ ہے کہ فرشتے اٹھا اٹھا کے، ایک منظر بڑا عجیب قسم کا ہے، بہت عجیب قسم کا، کہ وہ جن کو جھونکنا ہے فرشتے ان کو ایسے اپنا ہاتھ ڈالیں گے منہ کے اندر اس کے، اور اوپر والے دانت ان میں سے یوں پکڑیں گے اور پکڑ کے یوں ماریں گے اس کو، اور وہ فٹ بال کی طرح رول کرتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا۔ اور وہ وہاں جا کے جہنم کے جو فرشتے ہیں، مالک اپنا داروغہ ہے، اس سے یہ کہیں گے، یا جو بھی وہاں تعینات ہوا، کہ تو ہمیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بچا لے ہمیں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ وہ رب جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے تجھ پر رحم نہیں کیا، تو میں تو اس کا کیا کروں، ماننے والا ہوں، اور وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ بہت دردناک منظر ہے یہ۔ اور اب جو چیز آ رہی ہے، یہ آیت، یہ قرآن مجید میں آیت ہے جی، اس کے بارے میں بہت لمبی حدیث ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی آیت آنے لگی ہے، میں پہلے پڑھتا ہوں۔ ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، ان پہلے ہے اور آگے کیا ہے، اللہ۔ اللہ۔ تو ہم نے 3 لفظ پڑھے تھے، ایک تو حل کے بعد اللہ آ جائے تو حل کے معنی کیا ہوں گے، نہیں، نہیں۔ ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں کے معنی کیا ہو جائیں گے، نہیں، نہیں۔ ان آ جائے اور اللہ بعد میں آ جائے تو ان کے معنی بھی کیا ہو جائیں گے، نہیں۔ نہیں، نہیں کے آ جائیں گے۔ لفظ آ رہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اب واردها کے 2 معنی ہیں۔ وارد ہونا، گزر جانا، اور وارد ہونا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا۔ ہمیں جو زیادہ پتا ہے، ہمیں یہی پتا ہے کہ داخل ہو جانا، کیا خیال ہے جی، ہماری زبان میں جی؟ جی، تو آج اس کا مطلب ہے کہ دوسرا لفظ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، گزر جانا۔ دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں، ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہا کی ضمیر کدھر ہے، جہنم کی طرف۔ جہنم۔ جہنم کی طرف۔ کانا علی ربک حتمن، حتمن اپنی زبان کا لفظ ہے، حتمی کہتے ہیں نا، جی، حتمی فیصلہ۔ حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، جس آخری کو فصل۔ یہ آخری چلے فیصلہ، کہ جس کو موڑا نہ جا سکے، جس کو بدلا نہ جا سکے، تو یہ جی، ہے کانا علی ربک حتمم مقضیہ، پہلے پڑھ چکے ہیں، جو طے شدہ ہو، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہو۔ کاف ضاد یہ، کاف دعاد یہ، قاضی، قضا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا حتمن، حتمی فیصلہ، مقضیہ طے شدہ، یہ کریں گے ہم۔ اب یہ آیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مفسرین نے کیا کہی، صحابہ نے بھی کہا کہ یہ آیت پل صراط کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے، پل صراط کے بارے میں ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِن
منکم ترجمہ کریں گے نہیں ہے تم میں سے نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی. وَإِن مِّنکم کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی الا واردھا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں مگر وہ اس جہنم سے گزرے گا. اب جہنم سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر سے گزرے گا، دوسرا یہ ہے کہ پل صراط رکھا جائے گا اور وہ پل صراط سے جتنے بھی لوگ ہیں پل صراط سے گزریں گے حدیث کے مطابق. ابھی یہاں پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھیں اس کو. وَإِن مِّنکم، نہیں ہوگا اور تم تم میں میں سے سے اور نہیں کوئی ہوگا نہیں تم میں سے کوئی بھی الا واردھا، مگر وہ اس سے گزارا جائے گا. مگر وہ اس جہنم پر سے گزرنے والا ہوگا. وارد اس میں فاعل ہے جی، مگر وہ سے گزرنے والا ہوگا. کانا کا مطلب ہے علی ذمہ، رب کا تیرے رب کے ذمہ ہے، حتمن ترجمہ حتمی کریں، حتمی فیصلہ کر لیں، حتمی فیصلہ، مقدیہ طے شدہ. مطلب کہ اللہ تعالیٰ رب کا مقدیہ ہی کہہ دیتا کہ یہ تیرے رب کے ذمہ ہے، طے شدہ. اب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حتمن بھی کہا کہ وہ حتمی فیصلہ ہے، طے شدہ. اب اس کے بارے میں جی یہ ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا جو بخاری شریف ہے اس کی تقریباً جو ٹوٹل حدیثیں ہیں اس کے اندر 7,500 اور کچھ ہے، 69 یا 67 8 ہے، اور ان میں سے جو پل صراط والی ہیں وہ بالکل آخر کے اندر آ جاتی ہیں، کہ یعنی کہ 7433 سے شروع ہوتی ہیں اور 39 تک جاتی ہیں. تو ہم 7439 تقریباً ہم پڑھنے لگے ہیں، اور 7437 ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھا رہے تھے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ دیکھنے والے، یہ ایک ترجمہ ہے. اب وہ جو چہرے دیکھ رہے ہوں گے، یا تر و تازہ بھی اس کے ترجمہ آ جاتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے پہلے چیزیں بتائیں، پھر درمیان میں سے میں اس حدیث کو بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس جہنم پر ایک جسر رکھ دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جسر کیا ہے؟ جسر کا مطلب ہوتا ہے پل. جسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پل. تو یہ نہیں پتا تھا کہ جسر کے معنی نہیں آتے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بھی جہنم کے اوپر ایک جسر پل رکھنا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اب مختلف احادیث کو لیتے ہیں تو اس پل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہم بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ پل کیسا، وہ پل صراط کیسا ہے؟ کیوں جی؟ بال سے بھری، ہاں جی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے. پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ پھسلانے والا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سے آرام سے گزر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کو ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو آدمی جائے گا اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ پھسلانے والا ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے بعد جتنے بھی مناظر آنے ہیں وہاں لوگوں کے جو اعمال ہیں، اچھے اعمال، وہ ایک ہے معیار، بہت تیزی سے یا جنت کے اعلیٰ درجے پر، یا جہنم کے اوپر سے گزرنے کی رفتار، یا حشر کی طرف جانے کا جو رفتار ہے، یہ ساری کی ساری اعمال حسنہ سے آتی ہے. اور اس کو نیچے 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 آتے جائیں
تو ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جو 100% ہے وہ 50-50 ہو جائے گا. کیوں جی 51%؟ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اور کچھ لوگ ہوں گے جو 50 سے نیچے ہوں گے، 50% سے نیچے. اب جو نیچے ہوں گے ان میں سے اگر تو وہ کافر ہیں تو ان کا تو عمل ہی کوئی نہیں ہونے، یا ہوئے بھی کام تو وہ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر مسلمانوں میں سے بھی، اللہ کے ماننے والوں میں سے بھی جس کسی نے غلطی کی ہوئی ہوگی اور اس کے نمبر 50% سے کم ہوں گے تو اس پل صراط سے وہ جیسے جائے گا، وہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر ہمیں بتائی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پھسلانے والا ہے. دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں، آنکڑے لگے ہوئے ہیں. آنکڑے کیا ہوتے ہیں اور کنڈے آپ کو پتا ہے؟ مشکل تو نہیں ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ یہ آنکڑے یا یہ کنڈے آگے سے مڑے ہوئے ہیں، موٹے. اس کی لمبائی کتنی ہے، کتنے وہ بڑے ہیں، کیا ان کی حالت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے. ہمارے ذہن میں جو بھی تصویر بن گئی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ بھائیو آپ نجد میں جب گئے ہیں تو وہاں ایک پایا جاتا ہے، کیا کہیں گے، بوٹی یا درخت، اس کو کہتے ہیں سعدان. اب صحابہ کرام جانتے تھے کہ لمبے لمبے کانٹوں والا، ہمارے ذہن میں بھی کوئی آئے گا تو اس قسم کا وہ سعدان بتایا. آگے پھر بتایا کہ اب گزرنے، اس کے اوپر سے گزرنے کا انداز کیسا ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مومن تو ایسے ہوں گے کہ جو آنکھ جھپکنے کے جتنا لگتا ہے ایسے پل صراط میں سے گزر جائیں گے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے. آمین. آمین. اور اس کے بعد آیا کہ کچھ برق کی طرح ہوں گے کہ جیسے بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ اوپر، اس وقت تو آسمانی بجلی ہوگی. اب بھی پتا ہے کہ بجلی کی رفتار کیا ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ. ایسے ہی ہے جی. ہمارے پرانے جو ہے ہمیں میلوں کے حساب سے یاد ہے، آج کل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ 300 اور کچھ آگے لاکھ کلومیٹر بنتا ہے فی سیکنڈ. اور کچھ جو ہے وہ آندھی کی طرح جائیں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ گھوڑ سوار، چونکہ تیز ہوتا ہے، گھوڑ سواروں کی طرح دوسری طرف چلے جائیں گے. اس سے تھوڑا کیا ہو گیا، اونٹ سوار، اس کی طرح مطلب وہ جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کے جانے کا انداز. آگے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس طریقے سے صحیح سلامت بچ کر دوسری طرف چلے جائیں گے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی. اور کچھ لوگ ہوں گے انہی میں سے کہ جو زخمی ہوں گے. اب وہ زخمی کیسے ہوں گے؟ وہ یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے کوئی اس جو کنڈا ہوگا یا آنکڑا ہوگا اس کے ساتھ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے. وہ کمپیوٹرائز چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروگرام بتا دیا. اب نیچے جہنم ہے، بچنے کی جگہ یہی ہے کہ پل صراط کے اوپر سے جانا ہے اور دوسری طرف جانا ہے. کیوں جی مشکل ہے یا نہیں؟ جی. تو لہذا اس پر سے جو گزرنا ہے کسی نے، تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل سے. فضل سے جائے گا. بالکل جی. میرے ذرا رہنمائی کیا کیجیے گا، یہ جو لفظ ہے اللہ کے فضل سے. تو صحابی نے کیا پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے پل صراط سے آگے جائیں گے. اچھا پھر فرمایا یہ کہ وہ جو مومن ہے جب دوسری طرف چلے جائیں گے اور ان میں سے کچھ تو صحیح سلامت ہوں گے اور کچھ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، اور پہلے کبھی ادھر ہاتھ ڈالیں گے کبھی ادھر ہاتھ ڈالیں گے اور وہ گھسٹتے ہوئے چلے جائیں گے ادھر. جب ادھر چلے جائیں گے تو مومن ادھر ہوں گے اور لوگ جو ہیں کہاں ہوں گے باقی؟ کیا دین میں آپ کیا آتا ہے؟
درمیان کا مقام آپ نے بتایا جی تھا۔ جہنم کے اندر گرے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کے لحاظ سے، وہ جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے یا گرے ہوئے ہوں گے۔ اب جو بچ جائیں گے وہ اپنے رب سے ایک مطالبہ کریں گے۔ وہاں لفظ رب نہیں آتا، وہاں لفظ جبار آتا ہے۔ کیا لفظ آتا ہے؟ جبار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ جو تھے یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، اور یہ بڑے اچھے عمل بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر۔ اب درمیان میں سے جو میں نے حدیث مطلب پڑھی اس کے اندر ڈیش 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 آ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث لمبی ہے۔ اب اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم دکھائے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، حدیث کے اندر نہیں تھے، سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو۔ ہائے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان انبیاء کو، ان مومنوں کو جو کہ گزر چکے ہوں گے، جو کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے ہیں اور یہ عمل بھی کرتے رہے ہیں، اور اب جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ جاؤ، جس بندے کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو تم نکال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ شفاعت کا یا سفارش کا استعمال وہاں کروائے گا، کیونکہ اس کا اذن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ اور اس کے اذن سے ہی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی باقی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا پھر آدھا اگر کوئی ہے درہم یا آدھا بھی وہ کوئی ہے اس کو بھی لے آؤ۔ پھر وہ کہیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تو اور بھی موجود ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بڑا ہی کرم کرے گا، اور وہ کہے گا کہ جس بندے کے دل میں ایمان کے ذرہ برابر بھی ہے، کیوں جی، اس کو بھی آگ میں سے بچا لو، تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، کیوں جی۔ تو وہاں پھر یاد ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انبیاء، فرشتے، مومن اور باقی جو ہیں وہ اپنے اپنی شفاعت کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی۔ اور پھر اب اس سے متعلقہ تو نہیں ہے، حدیث ابھی باقی ہے، وہ میں آپ کو، مطلب خوبصورت حدیث ہے، آگے ساری خوبصورت ہیں جی۔ پھر وہ جبار فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہے بھائیو اللہ کی انسانوں کے ساتھ محبت، اور یہ انسان وہ ہوں گے کہ جو مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ایمان والے ہیں۔ اب وہ ذرہ برابر والے بھی نکل گئے، کیوں جی، ایسے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اپنا ہاتھ جہنم کے اندر ڈالے گا اور مٹھی بھر کے ایسے لوگوں کو نکال لائے گا جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے، کیوں جی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کو دوسری طرف آب حیات، زندگی دینے والا پانی، اس کے اندر ڈالے گا، اور وہ جیسے فصلیں اگتی ہیں ایسے اگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے اوپر ایک نشان لگائے گا، اور جنت کے اندر بہرحال کل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ یہ اتقاء والے ہیں، ایک بندہ جنت والا جو ہے اس کی بڑی اچھی، آج کچھ پڑھ لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے گا کہ وہ کون سی ہے۔ وہ ایک بندہ ہوگا، یہ مجھے یاد ممکن نہ رہے، ابھی ذہن میں آیا، ایک بندہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ میرا نا منہ ذرا جہنم کی طرف ہے، تو میرا ذرا جنت کی طرف کر دے۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کل، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، کچھ امید ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا، یہاں آ کے ہم مطلب یہ کر رہے ہیں، اب یہ آیت جو ہے یہ پل صراط کے بارے میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انہوں نے یہ بتایا بھی۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ ہاں جی، ایک اور بھی چاہت وارد کا جو ترجمہ کیا انہوں نے کہ اگر تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے، مسلمان ہوں گے،
ان کے لیے جہنم بھی ٹھنڈی ہوگی. اور اس کا دنیا کے اندر ایک منظر آ چکا ہے آپ کے سامنے. کب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی. تو اللہ چاہے تو اس جہنم کو ٹھنڈا کر دے. تو یہاں کچھ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی وہ وارد کا مطلب ہے داخل ہوں گے اس کے اندر، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائے گی، وہاں وہ ٹھنڈی ہوگی. دوسرا وارد کا مطلب ہے اس پر سے گزریں گے. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں گزرنے والا، کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا. ٹھیک ہے جی. تو نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس جہنم پر سے گزرنے والا ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے ذمہ ہے حتمی فیصلہ اور طے شدہ. جی اپنے غلام سرور بھائی آپ بھی ترجمہ اس کا کریں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس کے اوپر سے گزرنے والا. اس جہنم بھی کہہ لیں، اس جہنم پر سے گزرنے والا. کانا علی ربک حتما مقضیا، اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے طے شدہ. چلو تیرے رب کا کہہ لیں، یا تیرے رب کے ذمہ ہے حتمی فیصلہ طے شدہ، یا تیرے رب کا ہے حتمی فیصلہ طے شدہ. ایسا ہی ہونا ہے. کیوں جی؟ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آیت پڑھنے لگے ہیں یہاں سے امکان یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی وہ جو وارد ممکن ہے جہنم نون آ رہا ہے. ننجی، ایک نون ہم والا ہے اور ایک کون سا ہے؟ نجات کا اپنا. جی نجات والا، تو نون پہلے آ رہا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، یہ لفظ جو ہے نا نتقوا، میں تو پڑھ کے اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک ہی لفظ بہت خوبصورت ہے اور وہ ہے تقوی. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ بھی وہاں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی وہاں بھی شروع سے ہی تقوی. تو اللہ ساری مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اچھائیاں وہ اچھی ہیں، لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے جو بار بار آ رہا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا. آگے آ رہا ہے کہ نون آ رہا ہے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا. تو پہلے نون کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم. اور ذر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. جی ذر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم یہ لفظ. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، کس حالت میں فیہا چھوڑیں گے؟ جسیہ، ابھی پڑھا تھا. کیا مانے ہیں جسیہ کے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اب پڑھیں جی ثم، پھر. اور یہ پڑھتے ہوئے جہاں آئے اللہ تعالیٰ کا بچانا وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا جہنم کا ذکر ہے تو وہاں تھر تھراہٹ آنی چاہیے، دل کے اندر خوف آنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اور میں بھی دعا کروں کہ یا اللہ تعالیٰ اس منظر سے تو بچا لینا. بالکل. تو ثم ننجی الذین اتقوا کا ترجمہ جی پھر ہم لوگوں کو بچا لیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ہم نجات